نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور یہ اسی کا رحم اور کرم ہے کہ آج رمضان کا دوسرا روزہ ہم سب کو عطا کیا ہے۔ ناظرین، لاہور رنگ آپ کے لیے لایا ہے خصوصی رمضان رنگ ٹرانسمیشن، جس میں ہوں آپ کی میزبان سوہا افضل۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عارف طیبی صاحب۔ آغاز اس چھوٹی سی بات سے کہ پوچھا یہ گیا کہ جب مشکل وقت آتا ہے تو یہ کیسے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ مشکل وقت جو ہے وہ اللہ کی آزمائش ہے یا اللہ کی جانب سے سزا؟ تو کسی دانا کا جواب یہ آیا، ذرا غور کیجیے گا۔ جواب یہ آیا کہ اگر وہ آزمائش، وہ مشکل گھڑی آپ کو اللہ کے قریب کر دے تو وہ یقیناً ایک آزمائش ہے، لیکن اگر وہی مشکل وقت اللہ سے دوری کا سبب بنے تو وہ آپ کے لیے ایک سزا ہے۔ کرونا وائرس جسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں پھیل چکا ہے، اگر اس آزمائش میں رمضان جیسا خوبصورت تحفہ ہم سب کو عطا کیا گیا ہے تو یقیناً یہ ایک آزمائش ہے، اور جلد از جلد پورا پاکستان، پوری دنیا اس آزمائش سے نکل آئے گی۔ ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک کے، اور تلاوت قرآن پاک کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری ماجد علی نقشبندی۔ قاری صاحب آغاز کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم۔ واللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور، له يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ آمنت بالله، صدق الله العظيم۔ صدق اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔
پاکستان کے طول عرض میں جانبین میں طرفین میں بسنے والے جملہ میرے اہلیان وطن آپ سب کو محبت عقیدت احترام کے ساتھ محمد عارف طیبی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دوسرا رمضان ہے اور یہ راحت رمضان ہے اور خوبصورت یہ نشریات سجی ہے، اور آج ہم اس جو رمضان رنگ کی نشریات ہے اس میں آج سیرت کے رنگ پہ بات کریں گے۔ آج کا ہمارا موضوع کیا ہے؟ آج موضوع ہے انفاق فی سبیل اللہ، اور اسوہ رسول کیا ہے؟ کس رسول کے اسوہ کا ذکر کر رہے ہیں؟ کس کی ذات پاک سے اپنی زندگی کو مستنیر کر رہے ہیں؟ ابد سے ازل سے لے کے ابد تک کس کے ترانے گونجے گئے ہیں؟ کس کی ذات والا پہ درود پڑھا گیا ہے؟ ہاں اسی ذات والا کا ذکر کر اپنی اس نشریات کو مستنیر کریں گے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ رسول پاک کی زندگی تمہارے لیے بہترین زندگی گزارنے کا نمونہ ہے۔ کریم آقا کی زندگی کو دیکھیں، وہ مکی زندگی ہو یا مدنی زندگی ہو، ہم دیکھتے ہیں کریم آقا اگر بیٹے کے طور پہ دیکھتے ہیں بہت کم وقت پایا ہے، ماں کی قربت کم ملی ہے، لیکن بے مثال آپ بیٹے ہیں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں باپ، آپ باپ کیسے ہیں اور کن کے باپ ہیں؟ سیدہ کائنات کے باپ ہیں، ان سیدہ زہرا پاک کے والد گرامی اور باپ بھی بے مثال ہیں، اور پھر وہ ہستی ہیں، وہ کریم ہیں۔ جب کریم تشریف لائے تو بیٹی کو عزت ملی ہے، عورت کو مہر وفا بنایا ہے، بیٹی کو باعث رحمت قرار دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ناظرین اکرام دیکھتے ہیں بہن جو ہے وہ درد آشنا ہے، ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت ہے۔ یہ عزتیں، یہ شہرتیں، یہ بلندیاں کریم کی ذات والا کی زندگی سے ملتی ہیں۔ سرکار کو اگر دیکھا جائے حضور جیسا اعلیٰ اوصاف کسی کا نظر نہیں آتا۔ کوئی آپ پر اگر کچرا پھینک رہا ہے، کریم اس کے گھر جا کر اس کی داد رسی کر رہے ہیں، اس کو پوچھ رہے ہیں، یہ رسول اللہ کا اسوہ نظر آتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں آقا نے فتح مکہ ہے تو اس وقت بھی اپنے جانی دشمنوں کو معاف کیے، یہ کریم کا اسوہ نظر آتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس کریم کے اسوہ سے، کریم کی سیرت پاک سے اپنی زندگی کو مستنیر کریں، سرکار کی بھی مانیں، سرکار کو بھی مانیں، اور یہی یقیناً یہی وہ رستہ ہے کہ ہم آج فلاح چاہتے ہیں، اس کرونا جیسے مرضی مرض سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو کریم کی زندگی سب سے بہترین نمونہ ہے۔ سرکار نے جس طرح فرمایا کہ کوئی شخص 5 وقت اگر اپنے جسم سے میل و کچیل دور کرتا ہے، کیا کچھ میل باقی رہتا ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ فرمایا اسی طرح وضو جو شخص کرتا ہے پاک صاف رہتا ہے۔ آج میڈیکل سائنس میرے کریم کی بات کو تحقیق کر رہی ہے، اور ابھی سے نہیں، جب سے سرکار تشریف لائیں تحقیق ہوتی آئی ہے، لیکن سائنس پیچھے رہ جاتی ناظرین کرام۔ میرے سرکار کی سیرت، میرے سرکار کے اوصاف، میرے سرکار کی سیرت آگے نظر آتی ہے، سائنس کہیں پیچھے کھڑے ہو کے ادب سے سرکار پہ درود پڑھتے نظر آتی ہے۔ اور پھر آج میں یہ بات کرتے ہوئے اپنے مہمانوں کی طرف جاؤں گا کہ سرکار کی سیرت پہ آج بات کریں گے کہ سرکار کی سیرت پاک یہ سرکار نے بتایا کہ صفائی نفس ایمان ہے۔ آج سائنس کہہ رہی ہے لیکن سرکار نے پہلے بتا دیا۔ آج کوشش کریں گے حضور کی سیرت پاک کی بات کریں، انفاق فی سبیل اللہ کیا ہے اس پہ بھی تفصیلی کلام کریں، اور ساتھ ساتھ ہمارے جو سیگمنٹس ہیں ان پہ بھی ہم شیئر کرتے چلیں کہ آج ہمارے سیگمنٹس جو ہیں وہ کل اس طرح میں نے آپ سے شیئر کیا، چھوٹی سی نیکی ہمارا سیگمنٹ ہے، اس کو بھی انشاءاللہ آپ ڈسکرائب کریں گے۔ ڈاکٹر وقار نیاز صاحب کا جو سیگمنٹ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، صحت سب کے لیے، یہ کرونا جو ہے یہ موذی مرض ہے اور ہمیں اس میں گھروں میں رہ کے اپنے احتیاط کرنی ہے اپنی صحت کے حوالے سے، وہ بھی انشاءاللہ ڈاکٹر وقار نیاز بھی ہماری جو سیٹ کی زینت بنیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس آج کے وظائف بھی ہم رکھے ہیں، اور ساتھ ہمارا جو خوبصورت سیگمنٹ ہے مدحت سرکار دو عالم انشاءاللہ، وہ بھی آج انشاءاللہ آپ اس کو بھی دیکھیں گے۔ اور انشاءاللہ ہمارے سپانسر جو ہیں، جو ہماری آکسیجن ہیں، جن کے ساتھ ہم چلتے ہیں وہ ہمارے ساتھ چلتے ہیں، ہمارے سپانسرز ہیں جی بایو عملہ جو ہے وہ فارول کاسمیٹک ہمارے سپانسرز ہیں، ساتھ ہی ساتھ میکس فیئر والے ہمارے سپانسرز ہیں، مرحبا والے ہمارے سپانسرز ہیں، ان سب کا سپانسرز کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے پینل کی طرف جائیں گے۔ ہمارے ساتھ کون ہے تفصیلی کلام کرنے کے لیے آج کے موضوع پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت خوبصورت کلام کرتے ہیں اور معاشرے پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، ندیم بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم ندیم بھائی، کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر۔ اور ان کے ساتھ گوشہ نعت کے اندر نعت کے پھول نچھاور کرنے کے لیے تشریف فرما ہیں علی رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں، انتہائی خوشگلو خوش آواز ثنا خان، نوجوان ثنا خان ہیں، ان کو بھی اس نشریات میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اور قاری ماجد صاحب کی تلاوت و سماعت کی، آپ کو بھی ہم آفیشلی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آغاز کرتے ہیں ہماری آج کے اس خوبصورت نشریات کا۔ رب کے پاک کلام سے آغاز ہو چکا، حضور کے نعت پاک کی طرف چلتے ہیں اور اپنی شخصیات کو مستنیر کرتے ہیں، اور نعت پاک سے جو ہے اپنے قلب و اذان کو روح و اجسام کو معطر بھی کرتے ہیں، منور بھی کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھ لیجئے، اور میں ملتمس ہوں علی رضا صاحب کی طرف کہ آپ نعت پاک سے آغاز کیجئے گا۔ میرے
سبحان اللہ علی رضا کی سبحان اللہ خوبصورت ماشاء آواز اللہ. میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سنی تھی. یہ سب آپ نے بڑے اچھے سے ڈسکرائب کیا جتنے بھی سیگمنٹس ہمارے اس ٹرانسمیشن میں ہیں, لیکن اس کا مقصد قطعاً ہم نہیں بول سکتے کہ اس ٹرانسمیشن کا میرا عارف صاحب کا ایک مقصد صرف یہ ہے کہ کچھ اس طرح کے ٹاپکس لے کے آئے جائیں جس کو ڈسکس کر کے آپ کے مسائل زیادہ تر اس ٹرانسمیشن میں حل ہو. ہمارا ٹاپک بڑے اچھے سے انہوں نے بتایا کہ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. انفاق سبیل اللہ کو اچھے سے ڈسکرائب کروں اگر میں آسان الفاظ میں, تو انفاق اس ٹنل کو کہتے ہیں جس کے دو راستے ہوتے ہیں, اور سبیل اللہ اللہ کی راہ میں. تو آج جب کرونا وائرس ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ارد گرد ہے, تو آج فی سبیل اللہ کا سب سے بہترین تر ٹائم ہمارے پاس ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ندیم بیگ صاحب, سماجی کارکن ہیں اور بڑی گہری نظر ہے آپ کی معاشرے پہ. لیکن اگر آج کے زمانے میں دیکھا جائے تو اس چیز کی اشد ضرورت ہمیں محسوس شروع سے رہی ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں تقسیم کریں. لیکن آج جب لوگوں کو ہماری ضرورت ہے تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ درد دل رکھتے ہیں اور اس مرض کی وبا کے پھیلنے کے بعد اس طرح سے باہر نکلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کا مقصد دیکھا جائے جو آج کے ٹائٹل کا, تو وہ سب سے زیادہ ضرورت آج ہے اس کی. بالکل ایسے ہی ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب کا تعارف جو ہے وہ, میں سمجھتا ہوں جب یہ کرونا آیا ہے تو پورے عالم اسلام کو یہ پتہ چل گیا کہ اسلام جو ہے وہ سچا دین ہے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساری کائنات بنائی گئی. بے شک. اور آج آپ دیکھ لیں کہ جو ان کے اصول ہیں, آپ دیکھیں کہ آپ کے سب سے بڑا جو اصول وہ سخاوت کا تھا. آپ دیکھیں کہ آج مسجد نبوی میں اس سال اگر کرونا کی وجہ سے لوگ نہیں جا رہے تو دیکھیں اشک بار کتنی ہیں. اچھا وہاں کیا منظر ہوتا تھا, وہاں جنت کا ایک منظر ہوتا تھا. یعنی آپ دیکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود میزبان ہوتے تھے, اور پوری جو 20 لاکھ 25 لاکھ کی جو افراد کی جو قوت ہوتی تھی, خواتین و حضرات ہوتے تھے, وہ سارے مہمان ہوتے تھے. آج وہ مہمان نوازی جو ہے وہ لوگ ترس رہے ہیں کہ ہم مہمان نہیں بن سکے. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے جو ہے وہ حق ادا نہیں کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا موقع دیا ہے. پھر رمضان المبارک جو موقع دے رہا ہے, آپ دیکھیں جو رحمتیں ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں. آپ دیکھیں کرونا جا رہا ہے, رحمتیں آ رہی ہیں. جو یقین اگر ہمارے اندر ہوگا وہی باہر ہوگا. تو یہ تو اس سے اچھا موقع یعنی کہ بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ کرونا جا رہا ہے, رحمتیں آ رہی ہیں, اور ہم اس امید پر ہیں کہ رحمت کا اشرا ہے. رب کائنات کی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہیں, اور اس میں یہ بات جو ہے حتمی اور یقینی ہے کہ رمضان کریم آتا ہے, جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں, جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں, اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. یہ رحمتوں کا سلسلہ, یہ برکتوں کی بات, یہ چاہت و نکھار کا تذکرہ, یہ صحت کے تذکرے بھی ہوتے رہیں گے. یہ رمضان رنگ کی نشریات یوں سجی رہے گی. لیکن یہاں وقت ہم یہاں پہ ہوتا ہے ایک بریک کا. حاضر ہوں گے اس یقین کے ساتھ کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید. آپ سب دیکھنے والوں کو رمضان کا دوسرا روزہ بہت بہت مبارک ہو. آپ دیکھ رہے ہیں لاہور رنگ کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن, جسے ہم سب مل کر کہتے ہیں رمضان رنگ. کچھ مزید رنگوں نے ہمیں جوائن کیا ہے آج کے ٹرانسمیشن میں. بریک میں جو گیسٹ ہمارے پاس پینل پہ موجود ہیں ان کا تعارف آپ سے کرا دیتے ہیں. ڈاکٹر آصف جان یہاں تشریف رکھتے ہیں ہمارے آج پینل میں. چیف کسٹم کلیکٹر آفیسر ہیں, سماجی کارکن ہیں, اور بڑی گہری نظر ہے تمام سماج پر اور اس کی معاشرے پر. ان سے بات کریں گے آج کے ٹرانسمیشن میں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں اللہ کا بڑا سر, آپ کو رمضان بہت بہت مبارک ہو. بہت شکریہ جی. ان کے بالکل ساتھ تشریف رکھتے ہیں شہزاد علی خان, انہیں کہتے ہیں نعت خان ہیں. ان سے نعت سنیں گے آج کے ٹرانسمیشن میں. اور اس کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر وقار نیاز نے, ماہر طب ہے. ان سے بھی کچھ انسٹرکشنز لیں گے, کچھ غرض جو بتانا چاہتے ہیں آپ لوگوں کو, اور جو آپ کے کل تک کے سوال ہم تک پہنچے تھے ان کے جواب بھی آج ہمیں ڈاکٹر نیاز دیں گے. ناظرین, آغاز کیا ہم نے ٹرانسمیشن کا اور ہم نے ٹاپک بھی بتایا, لیکن اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیرت کے لیے کہا گیا کہ قرآن ہمتن قرآن ہے آپ کی سیرت. تو وہ تمام چیزیں جس کے حل ہم ڈھونڈتے ہیں, اپنے ارد گرد لوگوں سے پوچھتے ہیں, تو قرآن پاک جیسی کتاب ہمارے پاس موجود ہے. اور دین اسلام سے آسان تر دین تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں کہ ہم مشکلات میں گھرے ہوئے, لیکن آسان سلوشنز بھی ہمارے پاس موجود ہیں. حل کی بات ہو رہی ہے تو کرونا وائرس جب پھیلا, وبائی مرض ہم دیکھا کہ گریجولی اسٹیپ بائی اسٹیپ پوری دنیا میں ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی بہت ریپڈلی ہم نے دیکھا کہ پھیلا ہے. تو اس کے حل کی طرف بہت سارے لوگ آئے, ماہر طب بھی اور وہ لوگ بھی جن کے پاس اس طرح کے سلوشنز تھے. تو آصف جہاں صاحب, اس سے پہلے بھی نیوز میں ہمارا انٹریکشن ہو چکا ہے, تو ایک سلوشن ان کے پاس تھا, وہ کیا تھا آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا, ایک بار پھر سے ان کی جانب سے سن لیتے ہیں.
پھر ہم نے دیکھا کرونا وائرس کس طرح سے پھیلا ہے, لیکن ہر بندہ اپنے اینڈ سے جو کر سکتا ہے, جو راشن تقسیم کر سکتا ہے وہ راشن تقسیم کر رہا ہے, جو اس کے حل کی طرف جا سکتا ہے, جو پریکاشنز بتا سکتا ہے وہ پریکاشنز بتا رہا ہے. کچھ انگریڈینٹس کو ملا کے آپ نے کیسا مرکب بنایا تھا جو کہ کرونا وائرس کی امیونٹی سسٹم کو بڑھانے کے لیے کافی کارآمد ثابت ہوا ہے؟ جی بہت شکریہ جی. اصل میں کرونا کا جب سلسلہ شروع ہوا, آج سے 20 مارچ سے تو لاک ڈاؤن شروع ہوا, مگر اس سے پہلے مرض شروع ہو چکا تھا. چین کے شہر ووہان سے نکلا, پورے یورپ میں پھیلا اور پھر ہماری طرف اس نے رخ کیا. تو میں تو پہلے دن سے ہم آگہی اب ایک تو ہم نے پیدا کرنے کی کوشش کی, عوام الناس کو بتایا کہ کرونا سے ڈرنا نہیں ہے, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, ایک عام فلو ہے. کرونا کے 98% پیشنٹ جو ہیں وہ خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں, ریکور ہو جاتے ہیں. آج بھی اگر 12,000 پیشنٹ ہیں اور 3,000 ریکور ہو چکے ہیں, اور باقی جو 9,000 مریض ہیں صرف وہ پازیٹیو آئے ہیں مگر ان میں کوئی علامات نہیں ہیں, وہ ہنسی کچھ کوارنٹین میں وقت گزار رہے ہیں اور ٹھیک ٹھاک وقت گزار رہے ہیں. اور صرف متاثرین جو زیادہ کریٹیکل کنڈیشنز میں ہیں وہ اور کسی اور بیماری کی وجہ سے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ عوام الناس میں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ ذہنوں سے نکال دیں کہ ٹھیک ہے احتیاط ضرور کریں, آپ نے ہاتھ بار بار دھونے ہیں, سوشل ڈسٹینس جیسے آپ نے بھی رکھا ہوا ہے وہ بھی رکھنا ہے, وہ بہت ضروری ہے. مگر گھبرا کے ذہنی مریض ہو جانا, چڑچڑے پن کا شکار ہو جانا, آج کل سب سے اہم بات یہ ہو رہی ہے کہ کرونا کی وجہ سے لوگ وحشت کا شکار ہیں, دہشت کا شکار ہیں, نفسیاتی مریض بن رہے ہیں, معاشرتی پرابلم پیدا ہو رہے ہیں. اور ہر آدمی جس کو ذرا سی کھانسی نزلہ زکام ہوا وہ ڈاکٹر کے پاس آ رہا ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب کہیں مجھے کرونا تو نہیں ہو گیا. اور پھر ماشاءاللہ ہم پہلے دن سے کام کریں, آگہی بھی پیدا کر رہے ہیں. اور ہمارے کلینکس لاہور میں بھی ہمارا کلینک کھلا ہوا ہے, اگرچہ ہاسپٹل کے OPDs بند ہیں سارا, ہم ادھر مریضوں کا علاج بھی کر رہے ہیں اور پھر ریلیف بھی مہیا کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک بات عرض کرنا چاہوں گا آپ سے, ایک طرف ڈاکٹر آصف جہاں جو ہیں, ایک طرف چیف کسٹم ہیں, اور ایک طرف خدمت خلق ہے. یہ خدمت خلق کا جو ہے یہ کیسے خیال آیا اس طرف, کیونکہ یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے, کس طرف خیال ہے؟ ایک طرف کسٹم میں ہیں, وہاں کی دنیا اور ہے, وہاں کے معاملات اور ہیں, وہاں کی چیزیں اور ہیں, اور یہاں پہ خدمت خلق ہے, لوگوں کا درد ہے, ان کے دکھ کا احساس ہے. یہ سفر کیسے طے کیا, کس طرف خیال ہے؟ دیکھیں جی, میں سب سے پہلے تو الحمدللہ مسلمان ہوں, تو خدمت خلق کا درس مجھے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملا. آپ نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس, کہ وہ بہتر ہے جو لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے. تو میری انسپریشن حضرت ہادی جہاں دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو پہلے دن سے جب میڈیکل کا شعبہ اپنایا تھا تو پہلے دن سے یہ سوچ لیا تھا کہ خدمت خلق کے لیے اس کو وقف کرنا ہے. الحمدللہ پھر MBBS کیا کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے, اور پھر CSS ہو گیا. تو اس وقت سے لے کے آج تک ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا مخلوق خدا کی خدمت نہ کی ہو. یہ کوئی 1-2 برس کی بات نہیں ہے, 30 برس کا قصہ ہے. ماشاءاللہ ہم 2005 کے زلزلے سے لے کے آج کے کرونا وائرس تک ملک میں جب بھی کوئی آفت آئی, جب بھی کوئی مصیبت کی گھڑی آئی, ہم ہراول دستہ بن کے سب سے پہلے وہاں پہنچے, اور وہاں پہنچ کے ہم نے کام بھی کیا, خدمت بھی کی, لوگوں کو ریسکیو بھی کیا, ریلیف بھی مہیا کیا, اور ریہیبلیٹیشن بھی. اچھا, یہ امتزاج بڑا خوبصورت ہے طیب صاحب, آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ کلک کیا ہے کہ یہ امتزاج بڑا خوبصورت ہے کہ ایک جگہ پہ آپ یہ فرائض سر انجام دے رہے ہیں لیکن درد دل بھی رکھتے ہیں لوگوں کے لیے, اور لوگوں کی مدد کے لیے ہمیشہ باہر نکلتے ہیں. ڈاکٹر نیاز, آپ کی جانب آؤں گی. اگر ہم بات کریں اس سچویشن کی, کرونا وائرس کی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں بہت ساری چیزوں کے سلوشن ہمیں بتائے ہیں طب کے ذریعے سے. جیسے کہ کہا گیا ہے کہ کلونجی میں موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج ہے. تو یہ ان چیزوں کا امتزاج کر کے جو ایک مرکب بنایا گیا ہے, یا آج اگر ہم دیکھیں تو ہم براؤن سکن پیپل ہیں, ہمارا جو امیون سسٹم کافی سٹرونگ ہے, ہمیں جو کرونا خدا نہ خواستہ ہو بھی رہا ہے اس کو ماڈریٹ کرونا کہہ رہے ہیں. تو اس حوالے سے کیا انسٹرکشنز ہیں آپ کی؟ ہم بچ بھی سکتے ہیں, لوگ ریکور بھی ہو رہے ہیں, لیکن خوف بہت زیادہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جو ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ باتیں کی ہیں, بڑی وہ باتیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں ان کے ساتھ میرا بڑا تعلق بھی ہے, اور میں نے ان سے بھی کچھ سیکھتا رہتا ہوں. بات یہ ہے کہ مین چیز ہماری امیونٹی ہے, بالکل ہماری قوت مدافعت ہے, ہماری ول پاور ہے. یہ وہی لوگ اس میں متاثر ہو رہے ہیں جن کی ول پاور کمزور ہے, یا وہ جو ٹینشن لے رہے ہیں, ڈپریشن لے رہے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ جیسا انسان سوچ رہا ہوتا ہے نا, اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسا بندہ میرے سے گماں کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کر دیتا ہوں. بالکل ایسے ہی ہے. ہمارے گماں ہی اچھے نہیں ہیں, ہم زیادہ نیگیٹو باتیں کر رہے ہوتے ہیں, نیگیٹو سوچ رہے ہوتے ہیں, نیگیٹو یار ایسے ہونے والا ہے, ایسے ہو جائے گا, ابھی اور لاک ڈاؤن بڑھ گیا ہے جناب, دیکھیں پتہ نہیں کیا بننے والا ہے. پینک کریٹ کر دیا نا, آپٹیمسٹ نہیں ہوتے. میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں یار پوزیٹیو باتیں کیا کرو, آپ اللہ کی طرف رجوع کرو, یہ اللہ نے موقع دیا اپنی طرف رجوع کرنے کا.
اور ہماری جو امیونٹی ہے, ہماری جو ول پاور ہے, ہماری جو قوت مدافعت ہے, وہ کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے, وہ کیسے بہتر ہو سکتی ہے. اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے, اگر ہم صرف وہ دیکھ لیں نا, 100 سنتوں کی ایک کتاب ملتی ہے, اگر وہ بندہ اپنے لیے رکھ لے گھر میں, اپنے لیے, بچوں کے لیے, اس پہ عمل کیا جائے نا, آپ بلیو کریں گے کچھ بھی نہیں ہوتا. یقین کریں ہر چیز کا حل ہے اس میں, اس کے ہر چیز کا حل ہے. اور ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب یہ بھی عرض کرتے ہیں, جس طرح آپ بات کر رہے ہیں طب کے حوالے سے, اور آپ کے بہت سے پروگرامز ہم چلتے رہتے ہیں رمضان کے بعد, لیکن یہ بتائیے گا کہ ڈائٹ جو ہے, جس طرح ہم بات کر رہے تھے پروگرام شروع ہونے سے پہلے, کہ آپ کیا کہیں گے کہ اس ایک تو لاک ڈاؤن جا رہا ہے, لوگ گھروں میں ہیں, باہر مصروفیت نہیں, کیا کون سی خوراکیں لیں جس سے ان کا امیون سسٹم اچھا ہو سکے, اور جو ہے وہ مشروبات میں کیا لیں, اور جو شوگر پیشنٹ ہیں خاص طور پہ ان کے لیے آپ کیا فرماتے ہیں, کیونکہ بہت سارے سوالات میں ڈائبٹیز کے پیشنٹ کے حوالے سے آئے ہیں, تو ہم آپ سے چاہتے ہیں کہ استفادہ حاصل کریں. عربی سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ یہ جو ہماری جو خوراک زیادہ لے رہے ہیں, وہ ایسڈ والی خوراکیں لے رہے ہیں. جی جی, الکلائن والے خوراکوں کا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کن کن چیزوں میں الکلائن ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ یہ بنوایا ہے, کلونجی ہے, اجوائن ہے, زیتون ہے, شہد ہے, یہ ان چیزوں میں الکلائن ہے. بالکل ایسے ہم نے غذائی چارٹ مرتب کیا ہے کوئی 2.5 سال کی محنت کر کے, کہ کون سی خوراک جسم میں جا کر کیا کرتی ہے, کون سی ایسڈ بناتی ہے, کون سی الکلائن بناتی ہے. ہماری جو آیورویدک کے مطابق, جو ہربل کے مطابق, انسان جو ہے بیسیکلی 3 چیزوں کا مجموعہ ہے. ٹھیک ہے, وہ ایسڈ ہیں, الکلائن ہے, اور سالٹ ہیں. صحیح. تو انسان جب بھی کبھی بھی بیمار ہوتا ہے, ان چیزوں کی کمی بیسی کی بیماری کا نام ہے. صحیح. تو ہم جو دیکھ رہے ہیں آج کل جو ہمارا باڈی کا اسٹرکچر بنا ہوا ہے, 90% ہم ایسڈ والی خوراکیں لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں پتہ نہیں کن چیزوں میں الکلائن ہے. وہ ایک غذائی چارٹ ہم نے جو مرتب کیا ہے, وہ ویب سائٹ اچھا, پہ میں دیکھنے والوں کو یہ بھی بتا چلوں کہ آج بھی نشریات کا ایک خوبصورت حسن یہ ہے کہ جہاں پہ بات سیرت رسول پہ کر رہے ہیں, جہاں پہ ہم بات صحت پہ کر رہے ہیں, آج میرے ایوان میں 2 مستند وہ لوگ ہیں, یہ میرے وہ پاکستانی ہیں جو اپنے لیے نہیں جیتے, لوگوں کے لیے جیتے ہیں. ایک تو ڈاکٹر آصف جا صاحب ہیں جو خدمت خلق کر رہے ہیں, کہیں افطاریاں تقسیم کر رہے ہیں, کہیں راشن بانٹا جا رہا ہے, کئی لوگوں کا درد دل بانٹا جا رہا ہے. اور ایک طرف ڈاکٹر وقار نیاز ہے, رحمان فاؤنڈیشن ہے, جو لوگوں کا ڈائلسس کر رہی ہے, لوگوں کا پھر ڈائلسس کر رہی ہے. یہ وہ بیماری ہے جو بھرے گھر خالی کر دیتی ہے, اور جس کا علاج میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ ہمارے پاس ڈائلسس کے علاوہ کوئی ہے نہیں. لیکن رحمان فاؤنڈیشن کو یہ اللہ کی طرف سے خاص مہربانی ہے, اور رحمان کے نام کا کرم ہے, کہ رحمان کا صدقہ ہے, کہ یہ کرم ہے کہ یہ پورے پاکستان کے اندر پہ خدمات بھی دے رہی ہے, اور ہر حوالے سے یہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر 3 شفٹیں لگتی ہیں. میں خود وزٹ کرتا ہوں سارے پاکستان کے جو ان کے سینٹرز ہیں, میں نے خود وزٹ کیے ہیں جا کے, کہ 3 شفٹیں لگ رہی ہیں, لوگ وہاں ڈائلسس کروا رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ بھی پوچھنا چاہوں گا, رحمان فاؤنڈیشن اتنا بڑا کارواں, اتنا بڑا کام, اور ایک اکیلا انسان, کس طرح یہ پاسبل ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, یہ انرجی والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن سے بندہ انرجی لیتا ہے. کوئی نہ کوئی ہم بنائے ہوتے ہیں گول, جن سے پتہ چلتا ہے یار ہم نے بھی یہ کام کرنا ہے. صحیح. نو ڈاؤٹ کے مشکل حالات میں بھی ہم نے ڈائلسس سینٹر بند نہیں کیے. زبردست. بے شمار لاہور میں ڈائلسس سینٹر بند ہوئے ہیں, کراچی میں بند ہوئے ہیں, فیصل آباد میں. الحمدللہ رحمان فاؤنڈیشن نے ان کا لوڈ بھی اٹھایا ہے. صحیح. تو ایک بڑا کام اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں, اور یہ خدمت کا کام ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ضرورت ہے ہمارے عوام کی, ہمارے پاکستان کی. میں یو کے میں رہا ہوں, انگلینڈ میں رہا ہوں, وہاں پہ یہ گھر سے گاڑیاں لے کے آتی ہیں, مریض کو ڈائلسس کروا کے چھوڑ کے جاتی ہیں. یہاں پہ ہمارا پیشنٹ پریشان ہو رہتا ہے, لوگ کہ ہم نے کرایہ کہاں سے لینا ہے, رکشے کا کرایہ یا گاڑی کا کرایہ کہاں سے لینا ہے. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے, یہ خدمت کا کام ہے. پھر اللہ مدد بھی ڈال دیتے ہیں, کہ نام بھی اللہ کے ادارے, اللہ کے نام سے ہے, تو اللہ کی مدد آ رہی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ اس میں اور ہمیں توفیق دے. آمین. ندیم بیگ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور ڈی ایچ اے کے ماشاءاللہ پریزنٹ کرتے ہیں. ڈی ایچ اے کے لوگ ذرا ہم کہتے ہیں کہ ذرا بہت اپر کلاس ہیں, جلدی نکلتے نہیں ہیں, ذرا جو ہے نا ہم کہتے ہیں کہ بہت ہی نازک طبیعت پائی جاتی ہے. تو لاک ڈاؤن کے دنوں کے اندر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی راشن تقسیم کیا جا رہا ہے, اور آپ کے حوالے سے, آپ کی فاؤنڈیشن جو وہاں کی تنظیم ہے, اس حوالے سے وہاں پہ کیا اقدامات کر رہے ہیں, ذرا دیکھنے والوں کو ہمارے یہ بھی بتائیے گا. میں سمجھتا ہوں جی, جہاں پورے پاکستان میں کام ہو رہا ہے, وہاں ڈی ایچ اے میں بھی اللہ کا شکر ہے پچھلے سالوں سے بڑھ کے اس دفعہ لوگ کام کر رہے ہیں. صحیح. اور سب سے جو بڑی بات ہے کہ اللہ نے اپنا آپ دکھایا ہے. واہ. اب میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو اللہ سے تعارف جس کا نہ ہو. اللہ نے اپنا تعارف کے لیے کرا دیا ہے. پہلے تو اللہ نے تعارف کرایا تھا 1.5 ارب عوام میں, یعنی 1.5 ارب جو پورے دیکھیں اللہ کا تعارف تو ہے ہی, مالک کا تعارف, مسلمان جو تھے وہ تو رب نے ایک ہمیں چھوٹ دے رکھی تھی, ہمیں چھوٹ دی تھی کہ مالک کی پہلے صدا آ رہی تھی کہ آؤ کامیابی کی طرف اور نماز کی طرف. ہم نہیں گئے, ہم کہتے تھے ہم نماز پڑھتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. جب وہ بلاتا ہے اپنے گھر میں تبھی انسان جاتا ہے, اور اس کے حبیب پہ جو درود نچھاور کرتا ہے, بخشش اور مغفرت اس کے لیے. نعت شامل کریں گے, شہزاد علی خان میرے ساتھ ہیں, خوبصورت ثنا خان ہیں, خوش گلو خوش آواز ہیں. میں چاہوں گا صبح نشریات کے اندر نعت پاک شامل کروں. شہزاد علی خان بسم اللہ کیجیے گا.
حاجی طواف کرتے ہیں کعبے کے سامنے اور کعبہ جھکا ہوا ہے مدینے کے سامنے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے. درود سید کونین کے وسیلے سے, درود سید کونین کے وسیلے سے. میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے. میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے. غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں. غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں. ہمیشہ پنجتنی نسبت ہی میرے کام آئے. ہمیشہ پنجتنی نسبت ہی میرے کام آئے. میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روضے سے. میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روضے سے. وہ پھر کہیں کہ واپس میرا غلام آئے. وہ پھر کہیں کہ واپس میرا غلام آئے. کیونکہ اتھے جانا کھیڈ مقدراں دی تے کوئی دھن دولت دی کھیڈ نہیں. تے کئی دولت والے رہ جاندے مسکین نظارے لیندے نے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. میں دیکھتا ہی رہوں بس ان کے روضے کو. میں دیکھتا ہی رہوں بس ان کے روضے کو. جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے. جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے. خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام
تعالیٰ کیا کہنے، وہ جس سے میری آنکھ روشن ہے مدینہ، وہ جس سے منور میرا سینہ ہے مدینہ، اور اندازہ نہ کر اس کا فقط آب و ہوا سے، فردوس ہے فردوس، مدینہ ہے مدینہ۔ اسی مدینہ پاک کی صداؤں سے اور یادوں کے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں ایک بریک پہ، حاضر ہوں گے اس یقین کے ساتھ کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ دیکھ رہے ہیں خوبصورت افطار کی نشریات، جسے سپانسر کیا ہے بایو عاملہ نے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے سپانسرز ہیں یہاں پر مرحبا والے، جنہوں نے خوبصورت یہ رمضان کی نشریات کو سپانسر بھی کیا ہے، اور ساتھ میکس فیئر ہمارے خوبصورت سپانسرز ہماری نشریات کا حصہ ہیں۔ اور آج ہمارے ساتھ پینل جو ہے بڑا خوبصورت ہے اور یہ خوبصورت رنگ میں جوائن کر رہے ہیں۔ آج کا موضوع سیرت رسول ہے، ہم بات روزہ اور صحت کی بھی ساتھ کر رہے ہیں۔ کن مہمانوں نے جوائن کیا، خوبصورت کلام کرتے ہیں، انتہائی مسجع کلام کرتے ہیں۔ پروفیسر احمد علی طیبی صاحب نے جوائن کیا، خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے احمد بھائی؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کو رمضان سال بعد خوش آمدید، اور اللہ کریم آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔ ساتھ ہی ساتھ آج کے موضوع پہ بات کریں گے، لیکن ڈاکٹر وقار نیاز صاحب جب ہوں تو روزہ اور صحت نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمارا سیگمنٹ ہے تندرستی ہزار نعمت ہے، اور یقین جانیں رمضان نعمت بھی ہے، رحمت بھی ہے اور صحت بھی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے روزہ اور صحت، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ عارف بھائی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہم 11 ماہ بڑی بے دریگی سے کھانا کھاتے ہیں اور اپنے معدے کو اپسٹ کرتے ہیں، اپنے انزائم کو اپسٹ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مہینہ دیا ہے کہ اس مہینے کے اندر اگر ہم پرہیز کریں اپنے کھانے کا، اپنی خوراک کا، وہ جو ہم بہت مرغن غذائیں لے رہے ہوتے ہیں ہیوی قسم کی، اس سے ہم بچ سکتے ہیں اور ایک اچھی زندگی، اچھی صحت والی زندگی گزاری جا سکتی ہے ان 11 ماہ کے بعد اس مہینے میں اپنا خیال کرتے ہوئے۔ صحیح۔ لیکن ابھی ایک سروے ہوا ہے کہ رمضان کے بعد جو ایک وزن کم ہونا چاہیے انسان کا 2-2.5 کلو 3 کلو، وہ بلکہ کم نہیں ہوا ہوتا، بڑھ چکا ہوتا ہے۔ بالکل ایسی ہے۔ اور ہماری پراٹھے ہیں، ہم صبح کے ٹائم سحری اتنی ہیوی لے رہے ہوتے ہیں، پھر لاہوری ہیں، اگر ہم ٹکا کے وہ سحری نہ کریں تو کہتے ہیں روزہ نہیں ہمارا ہو، ہمارے اندر ایک ڈر ہے کہ پتہ نہیں کچھ ہو نہ جائے، کہ کوئی اللہ نہ کرے کوئی کمزوری نہ ہو جائے، تو ہم وہ اس وقت روزے کا تقدس خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اسی طرح افطاری کے اوپر بھی جو سموسے، پکوڑے، اس طرح کی چکوڑیاں، پتہ نہیں میں کیا نام لینا نہیں چاہوں گا، اتنی غلط خوراکیں لے رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ بڑا سمپل سا آپ اپنا افطاری کریں تاکہ وہ روزے کا تقدس جو ہے وہ ہم برقرار رکھیں۔ آپ کا ڈائٹ پلان دیتے ہیں کہ ایک بندے کو سحری کس طرح اور کتنے، یعنی کیا ان کو غذائیں لینی چاہیے جس سے بہترین غذائیت بھی پوری ہو جائے اور وہ اس پہ معدے پہ بھاری بھی نہ ہو؟ اور ایک چیز یہ بھی ایڈ کر لیں کہ خواتین خاص طور پر آج کل اس چیز کا خیال رکھتی ہیں کہ اتنی کیلوریز ہوتی ہیں، فار ایگزامپل 1300 1200 1500 1400 آپ کے ویٹ کے مطابق، تو کتنی کیلوریز آپ کو سحری میں لینی چاہیے؟ مسئلہ ہے کہ خواتین کو ویٹ کا بہت فکر رہتا ہے، اس طرح صبح کو بہت زیادہ ہے، تو آپ بتائیں اس حوالے سے ذرا۔ آپ یہ بتائیں کیلوریز کتنی لینی چاہیے؟ دیکھیں جی، میں پھر کہوں گا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے نا خود پتہ چل رہا ہوتا ہے، جب وہ کوئی کھا رہا ہوتا ہے نا، غلط چیز بھی کھا رہا ہوتا ہے نا، اس کو وہ بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں، سٹمک آپ کا ہیوی ہو جاتا ہے۔ اور خوراک ہمیشہ، جو ہمارے پیارے نبی نے جیسے کہا ہے کہ ہمیشہ تھوڑا چھوڑ دیا جائے کھانا، تو کھانے کو اتنا لینا چاہیے جتنا کہ پیٹ فل نہ ہو۔ اچھا، بھوک رکھ کر کھانا چاہیے۔ اور نمبر 2 میں ایک بات اکثر کہتا ہوں بچوں سے، میں پرسوں بات کر رہا تھا، میں نے کہا یار اگر آپ اب روزے آ گئے ہیں، اگر آپ نے روزے رکھ کر اسی طرح زندگی گزارنی ہے، اس میں تبدیلی نہیں آنی، تو پھر کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں۔ جھوٹ بھی وہی بولا جا رہا ہے، غیبت بھی وہی کی جا رہی ہے، فلمیں بھی وہی دیکھی جا رہی ہیں، ڈرامے بھی وہی دیکھے جا رہے ہیں روزہ رکھ کے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اگر سوئے رہے آپ جیسے ہو رہا ہے اس دفعہ کا رمضان تھوڑا منفرد اس اعتبار سے بھی عارف صاحب، دیکھیں یہ دیکھیں پہلے ریسٹورینٹ میں جانا، افطاریوں کا اہتمام کرنا، گیدرنگ ہونی، گیٹ ٹوگیدر ہونا، آج کل یہ بھی چیزیں تھوڑی کم ہے، لیکن آپ محسوس کریں یہ پینل جو ہمارے ساتھ موجود ہے، ڈاکٹر صاحب کی بات کی جائے، اگر ندیم بیگ صاحب کی بات کی جائے، ڈاکٹر آصف جہاں کی بات کی جائے، تو یہ وہ پینل ہے جو کہ اپنی فیلڈ میں تو اسپیشل ہیں، اسپیشلسٹ ہیں، دے آر ایکسپرٹ ان دیئر آن کائنڈ آف فیلڈز، لیکن اگر آگے جا کے دیکھا جائے تو خدمت خلق میں یہ لوگ ہم سے کتنا آگے ہیں۔ اور یہ نیکی وہی ہے کہ اگر آپ بدی کی طرف قدم رکھتے ہیں تو پہاڑ سے نیچے اتر آتے ہیں، اور نیکی اس طرح ہے کہ پہلا قدم مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ جب آپ پہاڑ چڑھتے ہیں تو بلندی آپ کا نصیب ہوتی ہے۔ تو نیکی کا آغاز کیسے کیا، خدمت خلق کیسے آغاز ہوئی، یہ بتائے گا ضرور۔ آسان تو نہیں ہوتا، شروع میں انیشیٹو لینا سب سے مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد راستے گریجولی آسان ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آپ نے کیسے آغاز کیا؟ دیکھیں جی، یہ خدمت خلق کا کام یہ ہے کہ اس میں برکت کا لفظ جو ہے نا، وہ مجھے صحیح مفہوم اس کا سمجھ آیا ہے کہ جب اللہ کے راستے میں بندہ نکل جاتا ہے تو حدیث مبارک بھی ہے کہ جب بندہ چل کے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوڑ کے مدد کو آتے ہیں۔ تو اس میں دیکھا ہے کہ الحمدللہ 2005 کے زلزلے سے لے کے کرونا وائرس کی وبا تک ہم نے ہر آفت کی گھڑی میں کام کیا ہے اور لوگوں کی فلاح کے لیے، بھلائی کے لیے نکلے ہیں۔ میں خود اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلا ہوں،
तो पाकिस्तान के लोगों में इतना है, वो देने के लिए इस तरह तैयार हैं कि वो, हमारी छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, हम 7-8 मिलियन का सिर्फ राशन तकसीम कर चुके हैं। और फिर मैं आपको ये बताऊं कि इम्यूनिटी की, रोज़ा और सेहत की बात की, रोज़ा तो मुसलमानों के लिए एक रिफ्रेशर कोर्स है, रूहानी बालिदगी भी है और बदन के लिए भी। अब यूरोपियंस ने तहकीक की है कि वाइटल ऑर्गन्स के लिए रोज़ा रखना बहुत ज़रूरी है। मैं तो अभी लोगों को कह रहा हूँ कि क्वारंटीन में अगर आप हैं, कोरोना आपको हो गया है और क्वारंटीन में रह रहे हैं, तो आप बिला शक आप रोज़ा रख सकते हैं, कोई कुछ नहीं होगा आपकी, बल्कि इम्यूनिटी बूस्टर है रोज़ा रखना। इम्यूनिटी बूस्टर के लिए, जैसे मैंने शुरू में बात हुई कि हमने इस पर रिसर्च की। मैं MBBS डॉक्टर हूँ, किंग एडवर्ड से पढ़ा हुआ हूँ, मेयो हॉस्पिटल से तरबियत याफ्ता हूँ, मगर हर्बल चीज़ों पे और तिब्ब नबवी पे मेरा ईमान है और इसमें बरकत भी है। तो हमने एक कॉम्बिनेशन तैयार किया जिसमें हल्दी है, टर्मेरिक पाउडर, एक ऐसी अमेजिंग चीज़ है। आपका बावर्ची खाना जो है वो आपका शफा खाना है। क्या बात है। तो आप देखें, टर्मेरिक पाउडर है, मलट्ठी है, कलौंजी है, ज्वाइन है, सारी चीज़ें आपके बावर्ची खाने में शामिल हैं, मौजूद हैं, आप उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हमने सोचा कि इसके लिए इम्यूनिटी, क्योंकि कोरोना में क्या होता है कि आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, और बंदे की इम्यूनिटी दिलाने के लिए ऑलिव ऑयल बेहतरीन, वत्तीनी व ज़ैतूनी, कुरान पाक में अल्लाह पाक ने कसम खाई है। शहद, फ़ीही शिफ़ाउल लिन्नास, इसमें लोगों के लिए अल्लाह पाक ने शिफा रखी है। और फिर टर्मेरिक पाउडर, इन तीनों का हमने मुरक्कब बनाया और ये शरबत आपके सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी कोरोना के लिए, मरीजों के लिए, कोरोना से बचने के लिए फायदा हो रहा है। जी बहुत फायदा हो रहा है। हमने 3-4 हज़ार देखने वालों से भी कहूंगा कि डॉक्टर साहब ने चीजें बताई हैं, इस पे अमल कीजिए और इससे जो इस्तेफादा हासिल करें। और नदीम बेग साहब, देखिए मैं आपको थोड़ा सा टाइम लूंगा, 1 मिनट लूंगा, मैं आपको सिर्फ तरीका बता दूं। मामून नास ने सुना है कि आप इसको घर में भी बना सकते हैं, हमारा कोई कमर्शियल पर्पस नहीं है, हम बेचने के लिए नहीं बनाया है। बिल्कुल ठीक। कि आप 1 कप गर्म पानी लें और उसमें 2 चम्मच ऑलिव ऑयल के डाल दें, 2 चम्मच शहद के डालें और 1 चम्मच हल्दी का लें। ये आपका कोरोना सिरप तैयार है। क्वारंटीन में अगर आप हैं, आप रोज़ा रखना चाहते हैं, तो सहरी के वक्त, अब सहरी के साथ 1 कप इसका ले लें। और अगर आप इससे बचाव के लिए लेना चाहते हैं तो 2 चम्मच सुबह दोपहर शाम ले लें। और जो छोटे बच्चे हैं, 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, वो 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम ले लें, तो इंशाल्लाह शफा होगी। आप रोज़ा भी रखेंगे, आप में ताकत भी आएगी, एनर्जी भी बाहर रहेगी। रोजे की आपने बात की नाज़रीन, एक दफ़ा ऐड ऑन करती है इस चीज़ को। क्वारंटीन में जो लोग हैं, पंजाब में अगर तादाद की बात की जाए तो 4-5 हज़ार से तादाद तजावुज़ कर चुकी है। जो लोग क्वारंटीन में हैं, कोरोना मुतासरीन हैं, वो रोज़ा रख सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि रोज़ा रखेंगे तो यकीनन वो आपकी मदद करेगा। तो ये तमाम चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे हैं, अच्छा पैनल हमारे साथ मौजूद है, मजीद भी कोरोना वायरस के हवाले से और हमारे टॉपिक के हवाले से बात करेंगे। लेनी है एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, एक बार फिर से तमाम देखने वालों को आपको कहते हैं रमज़ान रंग में खुशामदीद, और इसके साथ साथ दूसरा रोज़ा एक बार फिर से बहुत मुबारक हो। थोड़ा सा टाइम रह गया है और मेरा फेवरेट सेगमेंट आज की ट्रांसलेशन में जो है वो बिल्कुल आ चुका है। मैं तारुफ करा देती हूँ। ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है ज़ुबैदा खान साहिबा ने, और सीनियर एंकर पर्सन है लाहौर रंग की, नियो TV की, और इनसे चिट चैट करने का मुझे हमेशा बड़ा मज़ा आता है और इनके जो सवालात होते हैं तैयबी साहब से, उसका बड़ा मज़ा आता है मुझे। तो आगाज़ करेंगे आपसे आज के सेगमेंट में, आप हमारे लिए क्या लाई हैं आपसे जानने के। लेकिन उसके अलावा आपका तारुफ करा दें, मोहम्मद खालिद मुजद्ददी साहब हमारे साथ मौजूद है, कैलीग्राफी का आर्ट रखते हैं और ये आर्ट आप देखकर यकीनन मुतासिर हो जाएंगे, क्योंकि जब ये आर्ट मैंने देखा तो मैं फ़ौरन मुतासिर होगी इस चीज़ से। ये एक अल्लाह का दिया हुआ एक ऐसा आर्ट है जो कि आपके और मेरे पास, हर इंसान के पास नहीं होता। इनको वेलकम कहते हैं आज की ट्रांसलेशन में। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपको रमज़ान बहुत मुबारक हो। कैसे हैं आप सर? ठीक है, चलिए आगाज़ तो हो गया इस सेगमेंट का, लेकिन चलते हैं ज़ुबैदा साहिबा की जानिब। ज़ुबैदा साहिबा, आज के सेगमेंट में मेरे लिए और आरिफ तैयबी साहब के लिए क्या है? बिल्कुल, थैंक यू सो मच सोहा। जैसा कि आपको पता है कि दूसरा रमज़ान है, और पहले तो ये बताइए आपका रोज़ा कैसा गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, लाहौर रंग के साथ, हमारे व्यूवर्स के साथ, एक दूसरे के साथ दूसरा रमज़ान। और मेरे भाई से पूछने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनका चिड़ी रोज़ा था। क्या बात है, ये देखिए ना, मैं ये मिस करती हूँ। मैं ये क्या समझूं कि आपको इल्हाम हुआ है कि रूहानी तौर पे कोई कशफ हुआ है? नहीं, मुझे आपके बचपन के बारे में किसी ने बता दिया कि इनको शुरू से आदत थी चिड़ी रोज़ा रखने की। तो जब वो बड़ा रोज़ा रखना शुरू किया साहब ने, तो ये कहने लगे मैंने तो वही रखना है, तो मैंने इसलिए एहतियातन पूछा है कि आपका तो चिड़ी रोज़ा। वैसे अब आप सब देखने वालों को ना अंदाजा हो गया होगा इस चीज़ का कि मुझे इस सेगमेंट का इतना बेसब्री से इंतजार क्यों होता है, क्योंकि ये एक वाहिद सेगमेंट है। एक और चीज़ है कि लॉकडाउन की करके चिड़ियाँ भी नजर नहीं आ रही, इसलिए हुकूमत ने उनको भी लॉकडाउन में रखा हुआ है। ज़ुबैदा साहिबा से पूछ लेते हैं कि सेगमेंट में क्या है। आज का सेगमेंट जो है जनाब, हम मरवा लेबॉर्ट्रीज की तरफ से ये स्पॉन्सर्ड है, और जिनका पैगाम है शरबते
गुल बहार वो तो है जो बना दे हर लम्हे को खास। जबरदस्त जबरदस्त। अपनी अफ्तारी में लाजमी शामिल कीजिए शरबत गुलबहार। और शरबत गुलबहार की जानिब से हमारे आज के मेहमान, जिनका सोहा आपने तारुफ करवाया, मोहम्मद खालिद मुजद्दिदी साहब, वो यहाँ मौजूद हैं और उनकी कैलीग्राफिक पेंटिंग्स हैं जो यकीनन, जैसा कि आपने कहा तारुफ में, कि आपको मुतासिर कर देंगे। ये फन वाकई वो है जो हर बंदा नहीं जानता। नहीं कर सकते इतना बिल्कुल बिल्कुल नहीं कर सकते, और ऐसा जबरदस्त फन है कि आज आप देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। अच्छा मेरी बहन, मैं साथ साथ कहूँगा कि मुजद्दिदी साहब हमारे साथ हैं और एक तरफ नक्शबंदी साहब हमारे साथ हैं, प्रोफेसर अहमद अली तैयबी नक्शबंदी हमारे साथ हैं। मुजद्दिदी और नक्शबंदियों का एक वैसे भी बड़ा एक खूबसूरत कॉम्बिनेशन है रूहानियत के एतबार से। तो आज मौजू है नाज़रीन किराम सीरत रसूल और इंफाक फी सबीलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा आज मौजू है। और मैं चाहता हूँ कि आज प्रोफेसर साहब आए हैं और इंशाअल्लाह पूरे रमज़ान में हमारे साथ ऑन ऑफ हमारे साथ रहेंगे, इनसे इस्तिफ़ादा भी हासिल करें, मुस्तफ़ीज़ भी हों, मुस्तफ़ीद भी हों हम इनकी गुफ्तगू से। क्या कहेंगे अहमद भाई के दीन इस्लाम पे बात करने से पहले ये सवाल आपसे करूँगा, क्या दीन हमारा मुश्किल है या मुश्किल बना दिया गया है, क्या फरमाएंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। मुफ्ती मारूफ तैयब साहब, आपको आपकी टीम को रमज़ान मुबारक। नौबन को इस खूबसूरत ट्रांसमिशन को दोबारा से रीलॉन्च करने के लिए मुबारक आपकी पूरी टीम को। लेकिन दीन कभी भी मुश्किल नहीं था, बिल्कुल दीन को मुश्किल बना दिया गया है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। ठीक है, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे आपने टॉपिक आप रखते हैं। मैंने पिछले साल भी आपको अर्ज़ किया था कि आप टॉपिक रखा करें। सीरत पूरी ज़िंदगी का एक कोड ऑफ लाइफ है, उसमें खुल्क है, आपके एटीट्यूड है, आपकी सच्चाई है, आपकी दयानत है। अब कोई ऐसी बात अर्ज़ कर देना तो वो ऐसा रंग इख्तियार कर जाती है कि सच हमारे माशरे में शायद हमसे डाइजेस्ट नहीं होता। हम कर लेते हैं, जैसे अभी मुझसे पहले डॉक्टर आसिफ जाज साहब भी आपका पैनल कोरोना पे और इस क्वारंटाइन पे डिस्कस कर रहा था। मैं एक बात कर रहा हूँ कि जिसको जोम था ना अपनी क्वालिटीज़ पे, कैपेबिलिटीज़ पे, सलाहियतों पे, अचीवमेंट्स पे, सुपर पावर होने पे, क्या बात है, वो उनकी अपनी अपनी तदबीरें हैं। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता, सही, लेकिन एक बड़ी तदबीर मेरे अल्लाह की है, सही, और वही सबसे बेहतरीन तदबीर उसी की है। वाह, ये हमें लौटा रही है अपने असल की तरफ, जहाँ पे हमारे डॉक्टर्स, हमारे साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जी हर घंटे बाद या आफ्टर सम टाइम आप 20 सेकंड तक हाथ धोएं। अगर जुमला मुकम्मल कर दिया जाए कि जी आप हर घंटे बाद पूरा वुजू कर लें, आपको आका की सुन्नत भी है, साइंस आज भी तस्लीम कर रही है। वाह 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 वाह। आपकी इफेक्टिव 3 चीजें हैं इसमें कोरोना में, आपके हाथ हैं, आपका नोज है, ठीक है, आपका हल्क है। और इस्लाम, मेरे आका ने 1400 साल पहले फरमा दिया कि वुजू करो, हाथों को धो, आप इतने एहतियात से, नाक में कुली आप वो पर पानी डालो, हलक तक ले जाओ, वुजू करो। आप लेट मी नो, सीरत का सबसे बड़ा आज अगयार मान रहे हैं, और मेरे और आपके मुसलमान भाई जो हम मुसलमानों के घर में पैदा हुए, मैं एक बात करता होता हूँ कि हम बाई बर्थ मुसलमान हैं। ये अल्लाह की एक नेमत होगी, हमने मेहनत नहीं की। हमें इस्लाम पे बात करते हुए पता नहीं क्यों शर्म महसूस होती है। अहमद भाई, मुझे हफीज ताइब याद आते हैं, काम हमने रखा सिर्फ अज़कार से, तेरी तालीम अपनाई अगयार ने। वाह। हश्र में दिखाएंगे तुझे क्या मुंह, हश्र में कार उम्मती या नबी। वाह। हम दावे करते हैं, आप पूरी इसको स्टडी कर लें पूरे को, आपको मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से एक एक चैप्टर, एक एक बाब नजर आता है। सही। और अगर सिर्फ इतना कर लिया जाए, इतनी नियत कर ली जाए कि ये मेरे आका की सुन्नत है, काम वही है जो साइंस आज कह रही है, सही, काम वही है जो आपका डॉक्टर आपको कह रहा है, सही। जस्ट से दैट इज द सुन्नह ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। इफ यू डोंट वांट टू टॉक इन अरबिक, अगर उर्दू और अरबी से आपको कोई एलर्जी है, इरिटेट होते हैं, तो जनाब उनको मान के समझें, सही, दिल में नियत कर लें कि खलाक आलम तो आपके इन अहवाल को भी जानता है, वाह 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 वाह, वो आपके सिरों नेहा को जानता है, आपका ये काम भी होता रहेगा और मेरे आका की सुन्नत, आपको नियत का सवाब भी मिलता रहेगा। मैं नक्शबंदी साहब से जो है मुजद्दिदी साहब की तरफ आना चाहूँगा, तसव्वुफ का सिलसिला भी जारी सारी रहेगा। मुजद्दिदी साहब क्या कहेंगे, एक तसव्वुफ है और आपका ये फन पारे हैं, मैं चाहूँगा कि नाज़रीन आपके फन पारे देखें, आपने खूबसूरत जो फन पारे हैं किस अंदाज में उसको जो है वो तैयार किए हैं, ज़रा हमें दिखाएंगे फन पारे आपके। बिल्कुल, मैं दिखा देता हूँ आपको।
اور دکھانے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتائے گا کہ ہمیشہ انسپائر ہوتے ہیں آپ چیزوں کو دیکھ کے نا, تو آپ کے استاد کون ہیں جس سے آپ نے سیکھنا شروع کیا اور کس طرح سے سکھایا, کتنا وقت لگا آپ کو یہ سب کچھ سیکھنے میں؟ جی یہ دیکھیں, یہ میرا فن پارا ہے, یہ کیا خوبصورت 11 آیت میں نے لکھی تھی, واہ, جہاد کے متعلق ہے یہ. کیمرے کی طرف اگر آپ کر دیں گے تو ہمارے ناظرین جو ہے وہ بڑے بہتر طریقے سے اس کو دیکھ سکیں گے. ناظرین یہ جو کیلیگرافی آپ دیکھ رہے ہیں دراصل یہ وہ آرٹ ہے جو کہ اللہ کی طرف سے انہیں عطا کیا گیا ہے, اس کو بنانے میں, اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ اور صاحب سوال میں یہ بھی کہہ دوں کہ یہ خوبصورت جو فن پارا ہے اگر کوئی خریدنا چاہتا ہے, اگر کوئی خریدنا چاہتا ہے تو وہ بھی کال کر کے لاہور رنگ کی اسکرین پہ یہ آپ کو فن پارا مل سکتا ہے, آپ کے ڈرائنگ روم کی زینت بن سکتا ہے, اور گھر میں خیر و برکت کے لیے جو آیات بڑے خوبصورت انداز میں میرے بھائی مجدی صاحب نے ماشاءاللہ فن پارا بنایا, یہ آپ کی بیڈ روم, آپ کے ڈرائنگ روم کی زینت بن سکتا ہے, خوبصورت میں اضافہ کرے گا اور برکت کا باعث بھی بنے گا. آپ اس کو رمضان کے بابرکت مہینے کے اندر اس کو پرچیز بھی کر سکتے ہیں اور رحمتیں و برکتیں بھی سمیٹ سکتے ہیں. جی سوہا, اور آپ کی رسائی ان تک کیسی ہوگی یہ آپ کو خود ہی وہ بتائیں گے کہ آپ کس طرح سے رابطہ کر سکتے ہیں, ان تک پہنچ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ کھڑے کھڑے بس یہ بتا دیجیے گا کہ جب آپ نے کام شروع کیا آپ کے استاد محترم کون تھے؟ جی میرے استاد محترم, میں نے جب یہ کام شروع کیا تو اس وقت میں کیلیگرافی کے جو ہوتے ہیں نا ضوابط ہوتے ہیں وہ میں نہیں جانتا تھا. میری لکھائی گو کہ اچھی تھی, لیکن جب میں نے اس کو باقاعدہ دیکھا خطاطی کو, اس کو میں نے پڑھا, اس کو سمجھا, تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں مطلب جس طریقے سے میں خوبصورت لکھ رہا ہوں تو وہ اس کے جو خطاطی کے جو قواعد و ضوابط ہیں اس کے مطابق میں نہیں لکھ رہا, گو کہ میں خوبصورت لکھ رہا ہوں. تو اس کے بعد میں نے سوچا کیوں ہے میں کسی استاد سے میں مطلب ملوں, اس سے رہنمائی حاصل کروں, اس کے قواعد جو ضوابط ہیں اس کے مطابق میں اس کو لکھوں. تو اس طریقے سے پھر فیصل آباد میں حافظ انجم محمود صاحب ہیں جو کہ پچھلے رمضان میں وہ وفات پا گئے, وہ اللہ تعالیٰ انہیں ذریعے رحمت کرے, آمین آمین. ان سے میں نے رابطہ کیا, ان سے میں نے پھر درخواست کی, میں نے کہا حافظ میں یہ خط میں سیکھنا چاہتا ہوں, گو کہ آپ میری لکھائی کو چیک کر لیں, اچھی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کے اصول ہیں خطاطی کے وہ مجھے بالکل اس کے بارے میں نہیں پتا, کیونکہ جب تک میں اصولوں پہ نہیں جاؤں گا تو مجھے تسلیم نہیں کیا جائے گا. صحیح, بطور خطاط مجھے تسلیم نہیں. اچھا یہ ذوق اور شوق رکھنے والے جو لوگ ہیں نا عارف صاحب, یہ ان کو ہی پتا ہوگا, اس کی انٹینسٹی کا اندازہ ان کو ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ کی معرفت کو الفاظ میں, حروف میں بیان کرنا یہ کوئی عام بندہ نہیں کر سکتا, یہ جھوٹی بات نہیں. دیگر فن پارے بھی ہیں اگر آپ اجازت ہو تو دکھا جی ضرور. ہمارے ناظرین یہی فن پارے دیکھنا چاہتے ہیں اور یہی آپ کو دکھانے کے لیے اس کیلیگرافی یا حی یا قیوم کتنے خوبصورت انداز میں لکھا گیا ہے. اور بہت اچھے, یہ ہمارا کام اگر زوم ان کر کے دکھائے گا تو ہمارے ویورز جو ہیں وہ اسے خاص طور پر اچھے سے دیکھ سکیں گے. یہ کیا خوبصورت لکھا ہے یا حی یا قیوم, اور یہ اگر آپ پرچیز کر لیتے ہیں, اس کو گھر کے زینت بنا لیتے ہیں تو برکات بھی سمیٹیں گے. ماہ رمضان ہے, رحمت کا اشرا ہے, اور یہ خوبصورت فن پارا ہے آپ کے لیے. آپ اس کو خرید سکتے ہیں, لاہور رنگ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں, نمبر بھی اسکرین پہ چل رہا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں, رابطہ کر سکتے ہیں, میرے بھائی مجدی صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور اگلا فن پارا ہم دیکھتے ہیں. جی یہ سورہ اخلاص میں نے لکھی ہے خط اولڈ کوفی کے اندر, اور اب تک جتنی سینریز ہم نے دیکھی ہے صاحب, آپ نے ایک پوائنٹ نوٹ کیا کہ ہر کسی کا انداز مختلف ہے, بالکل ایسی. اچھا اس کا سوہا فریم دیکھیے گا, یہ بالکل نیچرل جسے کہتے ہیں نا ووڈن, اس کا یہ چھال سے بتائیے گا, نیچرل جو وہ ہوتی ہے نا درخت کی جو کھال ہوتی ہے اس سے یہ بنا, اس کے اوپر میں نے یہ فریم اس کو بنایا, خود ہی بنایا ہوا ہے. یہ میں نے مارکیٹ سے اس کو میں نے نہیں اس کو پرچیز کیا بات ہے, مجھے دے دیں آپ. اور اس کے علاوہ ایک اور آخری پیس بھی ہے ہمارے پاس. یہ سارے پیس وہ ہیں کہ اگر آپ اس کو خریدنا چاہتے ہیں, اپنے گھر کی زینت بنانا چاہتے ہیں تو رابطہ ضرور کیجیے گا. ہماری ٹیلی ویژن لاہور رنگ کی اسکرین جو ہے اس پر نیچے نمبر بھی آ رہا ہوگا. یہ خط آرٹ کے اندر ہے, اور خط کوفی کے اندر ہے, اور خط نصب کے اندر ہے. یہ اچھا ان رولز کی آپ بات کر رہے تھے نا, اسی کے پہلے الفاظ ہیں جو سٹارٹ کے الفاظ. سبحان اللہ. اپنے اچھا اب دیکھیں لوگوں نے آپ کی تو دیکھا خطاطی دیکھ لی, آپ کا فن دیکھ لیا ہے. جن رولز کی آپ بات کر رہے تھے ان کو انیشلی ڈسکرائب کیجیے گا تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے, کیونکہ آپ کی تینوں چاروں سینریز جو تھیں وہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھی. جی جی, تو اس حوالے سے بتائے گا کہ کس قسم کے رولز ہیں, کس طرح سے آپ نے سیکھا, اور جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا؟ جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ جو اورنج میڈیا کمیونیکیشن کا جو ہمارا ادارہ ہے, جی جی, تو جو اس خط کو سیکھنا چاہتا ہے, اس فن کو سیکھنا چاہتا ہے, تو وہاں پہ وہ رابطہ کر لیں. اور یقیناً ہمارا نمبر بھی اسکرین پہ چل رہا ہوگا, تو وہاں پہ وہ رابطہ کریں تو انشاءاللہ رابطہ کر سکتے ہیں آپ. اور رابطہ کرنے کے لیے نمبر جو ہے لاہور. اور سوال یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ ہمارے مجدی صاحب مہمان ہیں جی, مرحبا والوں کے, اور مرحبا کا پیغام ہے صحت سب کے لیے. اور خوبصورت ان کا جو ہے یہ ساتھ ہمارے پاس گفٹ ٹیمپر بھی پڑے ہوئے ہیں, اور ساتھ ساتھ ہماری زبیدہ بہن موجود ہیں, کیونکہ اصول کی بات ہوتی ہے تو زبیدہ جو ہیں ان کے اصول بھی اپنے ہیں. جی بہن کیا کہیں گی آپ؟ یعنی کہ میں سخت اصول پرست ہوں, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اصول بالکل بھی اصول پرست نہیں ہوں, بہت
सादी सिंपल सी पर्सनालिटी रखने वाली खातून हूँ। जबरदस्त। मैं अच्छा सिंपलिस्टिक अगर बात करूँ तो जनाब ये मरहबा है मेरे पास, जो सादगी पे और इसके ऊपर यकीन रखते हैं, और कुदरत की हिकमत इनका स्लोगन है कि अल्लाह ताला ने इनको जो हुनर, जो फन, जो अद्वियात दी हैं जड़ी बूटियों की शक्ल में, ये इनको बेहतरीन अंदाज में महफूज करते हैं। क्या बात है। और हमारे रमजान की अफ्तारी में, सहरी में हर टेबल के ऊपर ये मौजूद है, क्योंकि लोगों ने आजमाया और उसके ऊपर यकीन किया। अब आप और मैं आगे चलना चाहता हूँ कि मुजद्दिद साहब से नक्शबंदी साहब की तरफ फिर आना चाहता हूँ, एक सवाल और फिर हम आसिफ साहब की तरफ आएंगे। क्या कहेंगे अहमद भाई कि अस्वा रसूल है, सीरत नबवी है सल्लल्लाहु मेरे करीम की सीरत है, हम देखते हैं कि इस माशरे में अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है। हमारा गुस्सा गरीब पे आता है, अमीर पे नहीं आता। हमारा गुस्सा भी बहुत समझदार है, जहाँ गरीब नज़र आएगा वहाँ हमें गुस्सा भी आएगा, लेकिन अमीर के ऊपर गुस्सा नहीं आता। सीरत रसूल से हम किस कदर दूर हैं और किस कदर सीरत रसूल हमारी रहनुमाई करती है कि हमें अदम बर्दाश्त जो है, जो हम में ख़त्म हो गया है, उसको कैसे हम वापस ला सकते हैं। हैंडी माइक ले लीजिएगा ताकि आपकी आवाज़ हमारे देखने वालों तक बड़े आसान अंदाज में पहुँच सके। एक शेर है कि या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कलब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। अब आगे सीरत रिसालत में, अब जैसे आपने फरमाया ना कि गुस्सा हमारा बड़ा समझदार है, भले आपको बात बुरी लगे, जैसे आजकल कोरोना बड़ा समझदार है ना, वो वेजिटेबल मार्केट में नहीं जा रहा, वो फ्रूट मंडी में नहीं जा रहा, वो कैटल मार्केट में नहीं जा रहा, वो और किसी जगह पे नहीं जा रहा, वो अगर टारगेट कर रहा है तो आपकी मस्जिद को टारगेट कर रहा है। अच्छा, वो 12 से 2 बजे जो जुमे का टाइम है ना, उसी वक्त उसने टारगेट करना है। आई कुडंट अंडरस्टैंड अप टू येट कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। सही। इसी तरह जितना जितना हम अपने मरकज से कटते जा रहे हैं ना आरिफ तैयब, जी जी, कभी आप एक आने वाले दिनों में इस पे रखें इंशाल्लाह कि इसकी बैक पे मिथ क्या है। वो जो हमारा अकीदा है तौहीद है ना, जो हमारा अल्लाह की ज़ात पे यकीन है कि वो कुन फयकून की ताकत वाला रब, वो हर चीज़ पे कुदरत रखने वाला रब, प्रिकॉशनरी मेजर्स आर वेरी नेसेसरी, वो बहुत ज़रूरी हैं, लिए जाने चाहिए, लेकिन ऐसा एहसास पे सवार न कर दिया जाए कि हम अपने खुदा को भूल जाएं। सही। हमारा यकीन उस तौहीद से ना कमजोर कर दिया जाए। हमारा रिसालत में आपसे, जैसे आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अलैहिस्सलाम को उसवा हसना तो जनाब इतना सादा है और इतना सहल है। मेरी सरकार ने कहा कि अगर मेरी बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा उम्मे हसनैन करीमैन रदी अल्लाह ताला अन्हा भी चोरी करती पकड़ी गई, पकड़ी जाती तो मैं उसके भी हाथ काटने के हुक्म देता। उन्होंने तो गरीबों से प्यार सिखाया है, अल्लाह अल्लाह, उन्होंने तो गरीबों को सीने से लगाना सिखाया है। सही। वो नबियों में रहमत लकब पाने वाले, मुरादें गरीबों की भर लाने वाले, वाह, वो अपने पराये का गम खाने वाले, मुसीबत में गैरों के काम आने वाले। क्या बात है, क्या बात। उनकी उसवा से ये पीछे जो हट रहे हैं ना, जो अदम बर्दाश्त है, सही बाबा, चूंकि इस नेहा खाना है दिल में जिसमें उनकी मोहब्बत होगी, वाह, जिस आईना दिल में उनका रुखे ज़ेबा होगा, जो सुबह शाम कम से कम एक तस्बीह दरूद की पेश करता होगा। सुभान अल्लाह। हाउ इज इट पॉसिबल कि वो किसी गरीब पे गुस्सा कर जाए? क्या कहने, खूबसूरत। वो तो असल में अलमिया जो है, हबीब जालिब साहब ने बड़ी खूबसूरत तर्जमानी की थी कि अपने मरकज से जो हटोगे गुम हो जाओगे, खो जाओगे, अपनी ही मट्टी पे चलने का करीना सीखो, संगे मरमर पे जो चलोगे तो फिसल जाओगे। क्या बात है। दिए की लौ से हासिल करो रोशनी, सूरज की शुआओं से जो खिलोगे तो जल जाओगे। अगर आप उसवा रिसालत में आप यूथ को पढ़ाना चाहते हैं, सही, वो दर्स देना चाहते हैं, तो हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की कुतुब को निसाब का हिस्सा करें। मैं जरूर इंशाल्लाह तफसीली कलाम इस पर करूंगा, इकबाल साहब का भी तस्करा होगा, लेकिन यहाँ क्योंकि ज़रूरत वक्त है, हर चीज़ वक्फा बहुत ज़रूरी है, उस नशरियात का भी हुस्न है कि यहाँ वक्फा बहुत ज़रूरी है। मुझे इजाजत दे दीजिए, जी बिल्कुल, क्योंकि मुझे बड़े ज़रूरी काम से जाना है और आपके इस चक्रों में मुझे फिर बैठना पड़ जाएगा यहाँ पे लंबा, तो मुझे पहले आप इजाजत दे दें। नहीं, आप भी हमारे साथ ही हैं, आपको जाने नहीं देना। मुजद्दिद साहब से लेंगे रुखसत और फिर इंशाल्लाह आपको दोबारा आप हमारे साथ अभी सेगमेंट हमारे लिए अभी तो आपसे और चिट-चैट बाकी है और वक्फा बहुत ज़रूरी है। आपका सर बहुत शुक्रिया। हम चाहेंगे कि फनपारे लोगों के बेडरूम और ड्राइंग रूम की ज़ीनत बने। अल्लाह करीम बरकतें अता फरमाए। नाज़रीन करम, ये वक्त होता है एक शॉर्ट ब्रेक का। हाजिर होंगे इस यकीन के साथ कि आप रहेंगे हमारे साथ।
को खुश आमदीद कहते हैं। रमज़ान रंग ख़ुसूसी ट्रांसमिशन आप देख सकते हैं लाहौर रंग की स्क्रीन पर, और आपको पता है कि बस थोड़ी सी देर रहेगी रोज़ा इफ्तार होने वाला है। आप सबको एक बार फिर से रमज़ान का दूसरा रोज़ा बहुत मुबारक हो। अपने स्पॉन्सर्स का जिक्र कर लेते हैं। बायो आमला इस प्रोग्राम के लिए, इस ट्रांसमिशन के लिए हमें स्पॉन्सर कर रहा है। इसके अलावा मैक्स फेयर ब्यूटी क्रीम है, और अगर इस खूबसूरत से वार्डरोब की बात की जाए तो OFL का ये वार्डरोब है, और इंस्टाग्राम फेसबुक पर इनके तमाम पेजेस मौजूद हैं। इन सारे ब्रांड्स को आप वहाँ पर जाकर बजाते खुद विजिट भी कर सकते और हैं। आपके गुस्से को ठंडा करने के लिए मौजूद है मरहबा। हाँ बिल्कुल, देखिए इतने सारे स्पॉन्सर्स ये बड़े ज़रूरी हैं भाई हमारे लिए, और इनका बार बार जिक्र करना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि आप लोगों को बताया जा सके कि आप किस तरह से किस ब्रांड को प्रेफर और ये हमारी ऑक्सीजन भी है। और साथ साथ बात करते चलूँ कि डॉक्टर वकार नियाज़ साहब फिर से ज्वाइन कर लिया हमें, और मेरा सवाल अपनी जगह पे है। दोबारा इनसे कहते हैं कि क्या आप अकेले ही सही पूरी रहमान फाउंडेशन चला रहे हैं, क्योंकि कारवां के और भी साथी हैं, क्या कहेंगे? देखिए जी, पहली बात ये है कि अल्लाह ताला का खास करम है कि अल्लाह ने मुझे इसे बनाने का मौका दिया, इस पौधा लगाने का रहमान फाउंडेशन का। अब ये तनावरत बनता जा रहा है माशाल्लाह। इसमें और लोग भी हैं मेरे साथ, डायरेक्टर हैं पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर दूसरी दुनिया में और भी मुल्कों में डायरेक्टर हैं इस इदारे के, तभी ये इदारा चल रहा है। और ख़ास तौर पर इसमें मुखय्यर हज़रात हैं, दर्द दिल रखने वाले लोग हैं, जिनकी वजह से डॉक्टर साहब का इदारा चल रहा है। ये हमारे जैसे जो इदारे चल रहे हैं उसमें मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा। सिक्का साहब हमारे फैसलाबाद में हैं, मुगल आई हॉस्पिटल वाले हैं, और बड़े अच्छे लोग हैं, मैं सबके नाम नहीं ले सकता, सही, लेकिन जिनकी बिना पे ये इदारा चल रहा है। सही, तो अल्लाह का शुक्र है कि खिदमत का इस वक्त कोई कोरोना की वजह से बेशुमार डायलिसिस सेंटर जो बंद हुए हैं, डरते हमारे लोगों ने बंद किए हैं लोगों ने, पर मैं समझता हूँ ज़रूरत थी। ये डायलिसिस वाले कहाँ जाएंगे? कोरोना वाले लोग तो बच रहे हैं, 1-2% जो दुनिया से जाएंगे, वो भी सही कहा इन्होंने, ये पूरा भेद खुलेगा कि हो क्या रहा है। लेकिन जो डायलिसिस वाला पेशेंट होता है वो उसका दुनिया में 21वां दिन होता है आखिरी। अगर उसका 20 दिन गुजर गए और उसके डायलिसिस नहीं हुए तो 21वां दिन मेडिकल साइंस कहती है कि उसने दुनिया से चला जाना वापस। तो वो लोग किधर जाएं बेचारे? तो अभी कोई कुछ 6 मिलियन का आप जिक्र कर रहे हैं, यकीन करें मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखे जो कि विलिंग टू डू इट, वो करना चाहते हैं। आप जैसे आपने कारवां शुरू किया तो बहुत सारे मुखय्यर हज़रात, बहुत सारे लोग आपके इस कारवां में आपके साथ साथ चलते रहे, लेकिन क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी जो होती है इदारों की, फाउंडेशंस की, ये बड़ी ज़रूरी होती है। आसिफ नाज़ साहब, देखा होगा आपने कि बहुत सारे लोग विलिंग होते हैं, लेकिन अगर आपसे कोई रब्ता करेगा तो आपकी क्रेडिबिलिटी हमें भी पता है, हमारे व्यूवर्स को भी पता है, तो लोग ऑटोमेटिकली रब्ता करेंगे। बिल्कुल जी, ये पाकिस्तान में माशाल्लाह चैरिटी इतनी ज़्यादा है, इतना लोग जो अल्लाह के लिए देते हैं, अल्लाह के रास्ते में इन्फाक फ़ी सबिलिल्लाह इतना ज़्यादा है कि जब भी कोई आफत आती है लोग पहले से ही रब्ता करते हैं कि आपने कोरोना रिलीफ के लिए राशन का बंदोबस्त किया है शुरू, और फिर हमने वो कहीं से 1 मिलियन आ रहा है, कहीं से 2 मिलियन आ रहा है। क्रेडिबिलिटी एक दफ़ा हो जाए ना तो फिर अल्लाह ताला, मतलब है अल्लाह के यहाँ 1 मिनट नहीं लगता। आप इरादा कर लें, नेकी का इरादा कर लें तो अल्लाह ताला रास्ते खोलते हैं। तो माशाल्लाह, जैसे मैं प्रोफेसर साहब की बात को आगे बढ़ाता हूँ कि कोरोना जो आया, कुरान पाक में तो सिंपल सी बात है, फ़ाइज़ा मरीज़ तो फ़ाहुआ यशफ़ीन, कि अल्लाह की तरफ से मरज़ आया और अल्लाह ने शफा देनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत प्यारी हदीस है कि हर बीमारी की दवा है, मगर उसके लिए जुस्तजू करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है। जब आप दुआ को तलाश कर लेते हैं, वो आप दुआ की माहियत बीमारी के मुताबिक हो जाती है। जैसे वैक्सीन की तलाश हो रही है तो अल्लाह ताला शिफा दे देते हैं। तो जैसे इन्होंने कहा कि इस वक्त वाहिद पनागा, वाहिद कश्ती नू जो है वो अल्लाह से इस्तग़फ़ार है। जो अल्लाह से इस्तग़फ़ार करेगा, अल्लाह के आगे झुकेगा और अल्लाह से दुआ मांगेगा। मस्जिदों में इबादत होती है और रियाज़त होती है, अल्लाह का ज़िक्र व ज़कार होता है, तिलावत होती है। मस्जिदें बंद करने से कुछ भी नहीं होगा, मस्जिदें खुलेंगी। अल्लाह ताला करे मस्जिद नबवी की रौनकें बहाल हो जाएं, बैतुल्लाह की रौनकें बहाल हो जाएं। इन दिनों में तो लाखों फरजाने, दीवाने, मस्ताने काबा के गिर्द फिरा करते थे। वैसे आप बिल्कुल एक बात बजा फरमा रहे हैं कि सलूशन सिर्फ एक है हमारे पास, सिर्फ अल्लाह से रुजू करें। अल्लाह, और हमारा कामिल ईमान है इस बात पर कि अल्लाह के सिवा कोई ज़ात नहीं है जो हमें इस मुश्किल से, इस परेशानी से, इस वबा से बाहर निकाल सके। इस सेगमेंट को मैं मिस नहीं कर सकती। ओवर टू यू साहिबा, ओवर टू यू। फिर जिक्र करूँगी दोबारा सुहा के मरहबा की तरफ से हमारा आज का सेगमेंट है, जिसमें उनका पैगाम है कि मरहबा गुले बहार शरबत, और इसके अलावा जनाब वो पैगाम दे रहे हैं कि कतरा कतरा खालिस अज्जा का एहसास, मरहबा मशरूबात 100% खालिस अज्जा से तैयार शुदा। और मैं तो वही करूँगी अपने भाई साहब के साथ ही बात कि आप सुनाइए कि अगला जो आपका सेगमेंट है, आप बात कर रहे थे एक NGO के हवाले से, रहमान फाउंडेशन के हवाले से आप बात कर रहे हैं, तो मैं भी इसमें थोड़ा सा ये ऐड ऑन ये करूँगी कि
بے شک یہ جس دن یہ اس کا نقطۂ آغاز کرتے ہیں نا بہت مشکل ہوتا ہے. جیسے سوہا نے بھی کہا کہ ایک بندے کی آئیڈینٹی سے ہی پتہ چلتا ہے یہ بندہ کتنا آگے جائے گا, یہ کتنا کام کرے گا, کیونکہ فردن وہ سب کے پاس جا رہا ہوتا ہے. تو رحمان فاؤنڈیشن کو ہم سب نے دیکھا کس طرح سے ڈے 1 سے سٹارٹ ہوئی اور آج کہاں پہ کھڑی ہے. اور ہمارا جو آج کا سیگمنٹ جو ایک سیگمنٹ میں ڈسکس کیا تھا چھوٹی سی نیکی, اس میں میں نے آج ذکر کرنا تھا اسی فاؤنڈیشن کا, رحمان فاؤنڈیشن کا چھوٹی سی نیکی میں ہم سلام پیش کرتے ہیں ایسے اداروں کو, ایسے لوگوں کو جو اپنے لیے نہیں جیتے دوسروں کے لیے جیتے ہیں. اور اس میرے سیگمنٹ میں آج ہم بات کر رہے ہیں رحمان فاؤنڈیشن کی, ایک ایسا ادارہ جو لوگوں کے لیے صحت بھی فراہم کرتا ہے, ان کو نئی زندگی امید بھی فراہم کرتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ صرف نہ اس شخص کو امید دیتا ہے بلکہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے منسلک جتنے خاندان کے لوگ ہیں انہیں بھی امید ملتی ہے کہ ہاں اس کا ڈائلیسس مفت بھی ہو رہا ہے اور اسے نئی زندگی کی امید بھی مل رہی ہے. اور آج یہ کام آپ دیکھیں, کہیں ایک آپ کٹ لے کے دے دیں جس سے ڈائلیسس ہوتا ہے, یہ بظاہر تو 1500-2000 کی کٹ ہوگی, آپ کے لیے شاید ہی 2000 بڑی چھوٹی سی رقم ہو, کسی چھوٹی سی کٹ 2000 سے کیا ہو جائے گا. یقین جانیے آپ کی چھوٹی سی نیکی یہ 2000 اگر 1000 یہ 2000 کی جو کٹ ہے, یہ ڈاکٹر صاحب بہتر بتائیں گے کیا اس کی پرائز ہے. اس 1000 روپے کی جو کٹ ہے, اس 1000 روپے کی جو کٹ آپ سے میں نے کہا یہ چھوٹی سے آپ کو نیکی لگے گی, لیکن خدا کی قسم یہ چھوٹی سی نیکی بروز محشر آپ کو بہت بڑا فائدہ دے گی. یہاں چھوٹے چھوٹے کام ہمیں اندازہ نہیں ہوتا ہم کیا کر گئے ہیں. کوئی گناہ ایسے ہیں جو ہم کر جاتے ہیں چھوٹا جان کر, لیکن اس کا عذاب مالک کے حضور جو اگر قرآن پاک پڑھے تو رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس لیے نیکی کے بھی بشارت ہے, خوشخبریاں ہیں. تو اس چھوٹی سی نیکی سیگمنٹ میں آج ہم بات کی رحمان فاؤنڈیشن کی, ایک ایسا ادارہ پورے پاکستان کے اندر فری گردے کے مریضوں کو ڈائلیسس کی سہولت بھی فراہم کر رہا ہے, ساتھ ہی ساتھ روشنی بھی فراہم کرتا ہے, زندگی جینے کی امید بھی دیتا ہے. رحمان فاؤنڈیشن جیسے ادارے وہ ادارے ہوتے ہیں جو کہ درد دل تو رکھتے ہیں لیکن خدا کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ آج کا ہمارا موضوع بہت پیارا ہے, سیرت رسول پہ بھی ساتھ ساتھ بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ساتھ موجود ہیں پروفیسر احمد علی طیبی نقشبندی ہمارے ساتھ ہیں. احمد بھائی کیا کہیں گے کہ ہمارے معاشرے سے اخلاقیات رخصت ہوتی جا رہی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو ہیں سیرت رسول سے اس طرح آپ نے کہا کہ دور جاتے جا رہے ہیں. وہاں پر اگر صحت ہی کی بات کی جائے, کوئی بیمار ہے تو ہم اس کو پوچھنے نہیں جاتے. سیرت رسول سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے, کس طرح اپنی زندگی کو مستنیر ہم کر سکتے ہیں, کیا فرمائیں گے آپ؟ سر مائک لے لیجئے گا, مائک لے لیجئے گا, کیونکہ آج معذرت چاہتے ہیں. جی جی آپ کی بات بڑی کروں گا. عشرہ رحمت ہے جی, دوسرا روزہ ہے, اور امت مسلمہ بالخصوص اور پاکستانی قوم ایک ٹیریبل سچویشن سے گزر رہی ہے. سیرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس میں آتی ہے. آپ کی عظمت حضور وجہ تخلیق کائنات ہیں, امام الانبیاء ہیں, خاتم النبیین ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قحط سالی آتی ہے. ڈاکٹر صاحب نماز استسقاء کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو اکٹھا کرتے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ مور دین 40,000 اور ایک میں 80,000 پیپلز وہاں اس گیدرنگ میں آ جاتے ہیں. نماز ہوتی ہے دعا کے لیے. جب موسیٰ علیہ السلام کلیم تھے, اللہ نے کلام کو انہیں یہ اعزاز تھا. اللہ کریم کی طرف سے حکم ملتا ہے کہ اس مجلس میں محفل میں ایک بندہ ہے جس نے 40 سال سے مجھے سجدہ نہیں کیا, رجوع نہیں کیا, اس کی وجہ سے بارش نہیں برستی, اسے نکالا جائے. اب جلالی پیغمبر تھے, جلال آگا بھی کون ہے بھائی, بدبخت 40 سال, نکلو باہر. اب وہ بندہ بھی بیٹھا ہے. اب وہ اپنے سر پہ وہ جو چادر سی تھی نا اپنے اوپر لے کے کہتا ہے مولا یہ تو تیرا میرا معاملہ تھا, 40 سال پردے نہیں رکھے تو نے. واہ واہ واہ, آج مہربانی کرنا, آج مہربانی کر ذرا, آج میں وعدہ کرتا ہوں آج یہاں عزت رکھ لے, میں زندگی میں دوبارہ گناہ نہیں کروں گا, بد اخلاقی نہیں کروں گا. اب وہ یہ سوچ کے یہ رجوع کر کے وعدہ کر کے رو دیتا ہے. ابھی آنسو اس کے نیچے نہیں گرتے, بارش چھم چھم برستی ہے. اللہ 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 اللہ. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں باری تعالیٰ بندہ باہر نہیں نکلا, بارش برسنے لگ گئی ہے. جواب پھر آتا ہے موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی نا اسی کی وجہ سے برسا دی ہے. واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ. کہا جی کمال کر دیا ہے, چلیں وہ خوش نصیب, ہمیں اب اس کی زیارت تو کروا دی جائے. صحیح کہا موسیٰ 40 سال وہ جب رابطے میں نہیں تھا, واہ واہ, تب ہم نے پردے ڈالے, اب تو وہ اپنا دوست بن گیا ہے, اب تو قبول ہو گیا ہے, اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے. حضرت یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی امت کا تھا نا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا عالم کیا ہے, کنتم خیر امت اخرجت للناس. خود اللہ فرما رہا ہے, محبوب آپ کہہ دیں کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اور حضور کے اسوہ سے ہم جتنے دور جا رہے ہیں نا حضرت, یہ سارے مصائب, یہ عدم برداشت, یہ لڑائی,
یہ خیانت، واہ۔ یہ بڑوں کی توقیر نہ کرنا، یہ صحیح، چھوٹوں صحیح۔ سے پیار نہ کرنا، یہ ہمسائے کے حقوق بھول جانا، یہ ساری چیزیں ٹھیک 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 خوبصورت کلام کر رہے ہیں، اور وقت بہت محدود ہے، چند منٹ میرے پاس باقی ہیں. میں ڈاکٹر صاحب کی طرف جاؤں گا اور ان سے، کیونکہ لوگ سوال کر رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب جو کہوا بتاتے ہیں جلد سے وہ بتا دیں تاکہ لوگ استفادہ حاصل کر سکیں. جی ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس وقت محدود ہے، بتائیے گا. بس ایک کہوا ہے جو میں سمجھتا ہوں میں اپنی لائف میں شامل کرنا ہے، اس سے کافی ہمارا معدہ، ہمارا مثانہ بہتر ہو سکتا ہے. وہ سفید زیرہ، سونف اور سبز الائچی، اس کا کہوا بنا کے پیا جائے دن میں 2-3 دفعہ. اب تو رمضان ہے، سحری میں پیا جائے، افطاری میں پیا جائے. اس کے علاوہ عام دنوں میں یہ بہت اچھی چیز ہے، اس سے کافی الکلائن ہے پورا. صحیح. اور پپائے کو زندگی میں شامل کریں، بالکل ٹھیک، یہ بھی الکلائن ہے. اس میں کبھی پھر بات کریں گے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ ڈاکٹر صاحب نے کہوا بھی بتا دیا ہے. ہمارے سارے پینل کا بہت شکریہ، اور آپ کا ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، پروفیسر صاحب آپ کا بہت شکریہ، ڈاکٹر نیاز صاحب آپ کا بہت شکریہ، میری بہن زبیدہ کا بہت شکریہ. اور خوبصورت آج کے ٹرانسمیشن میں ایک اہم بات یہ ہے کہ آغاز میں ہم نے آغاز تو کیا، لیکن اختتام میں آج دعا بھی ہوگی، دعا بھی ہوگی. اور ساتھ اسپانسرز کا ذکر کر دیں، کیونکہ خوبصورت ہماری نشریات کو اسپانسر کیا ہے بایو عاملہ نے، میکسفیئر نے، اور ساتھ مرحبا نے. اور ساتھ ساتھ جاتے جاتے بڑی خوبصورت بات سے آپ سے جو ہے رخصت دوں گا. قرآن پاک پڑھیے، لوگوں کو پڑھائیے. لاک ڈاؤن کے دن ہے، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے جو ہے وہ جوڑ لیجئے. حضور کی محبت سکھائیے، حضور کے اہل بیت کی محبت سکھائیے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہم یہاں دعا کریں گے. دعا عبادت کا مغز ہے، نہ جانے کس کی دعا کس کے حق میں قبول ہو جائے. آپ بھی دستے دعا دراز کیجئے، ہم بھی دستے دعا دراز کرتے ہیں. نہ جانے اس کی بارگاہ میں کون مقبول ہے، کس کی آمین ہمارے حق میں قبول ہو جائے. ہماری ٹیم، ہمارے کیمرامینز، ہمارے پروڈیوسر، ہمارے ڈائریکٹر، ہمارے چیئرمین، ایک ایک بندہ جو رمضان رنگ کی اس نشریات میں بلا واسطہ یا براہ راست کسی بھی طرح شامل ہے، کسی بھی طرح اس کا تعاون ہے، ان تمام کو ان دعاؤں میں شامل رکھے گا. اور پورے جو ہے اس ماہ میں کہ جتنی کاوش کر رہے ہیں بیہائنڈ دی کیمرہ، فرنٹ آف دی کیمرہ جو لوگ بیٹھے ان کے لیے دعا گو. اس پورے مرض میں جو ہے ہم پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس مرض سے چھٹکارا عطا فرمائے. کل کے لیے انشاءاللہ پھر آپ سے حاضر ہوں گے نئے موضوع کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ. مجھے اور سوا کو دیجیے گا اجازت دعا کے سائے میں. دعا کے لیے ملتمس ہوں پروفیسر احمد علی طیبی صاحب، آپ دعا فرمائیے اور ہم سب کے لیے بھی اور ہمارے دیکھنے والوں کے لیے دعا فرمائیے گا. بسم اللہ فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے مالک ارض و سما، اے خلاق عالم، اے خالق شرق و غرب، مولا کریم امت مسلمہ پہ، عالم انسانیت پہ، بالخصوص اہل پاکستان پہ خیر فرما. اے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات، تیرے محبوب، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پریشان حال ہے. مولا کریم اپنے حبیب کی اس محبت کا، اس پیارے چہرے کا، اس یاسین اور طٰہٰ والے چہرے کا، اس طیب و طاہر چہرے کا مولا کریم تجھے وسیلہ دیتے ہیں، تجھے واسطہ پیش کرتے ہیں. تیرا ہی فرمان ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ وَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اے مالک ارض و سما، تجھے تیری شان رحیمی کا واسطہ ہے، تیری شان کریمی کا واسطہ ہے. کرم فرما، رحم فرما اپنی مخلوق پہ، اپنے بندوں پہ، اپنے محبوب کی امت پہ رحم فرما. جو جہاں پریشان حال ہے مولا کریم ان کی غیب سے مدد فرما. تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. مولا کریم جو پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، ان کی تنگ دستیاں دور فرما. اس رحمت والے عشرے کا صدقہ، اپنے اس حرمت والے مہینے کا صدقہ، اس کا احترام، اس کی توقیر کما کو کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم لاہور رنگ کی ٹیم، اس کے بانیان، مالکان، اس ٹیم کے سپانسرز سب کی خیر فرما. مولا کریم جو جہاں کہیں تیری مخلوق کی، تیرے محبوب کی امت کی خدمت کر رہا ہے، مولا کریم غیب سے ان سب کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما. مولا کریم نوجوانوں کو اپنے ماں باپ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم بڑوں کو چھوٹوں سے پیار کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنے ہمساؤں کے حقوق پہچاننے کی، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما. مولا کریم روزے کی جو کما حق و آداب ہیں ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم اس بدن کی زکوٰۃ بھی اور مال کی زکوٰۃ دینے کی بھی توفیق عطا فرما. مولا کریم جن کی جو تمنائیں مرادیں ہیں عشرہ رحمت میں مولا کریم وہ پوری فرما. مولا کریم سب کے حال پہ رحم فرما، حضور کی امت پہ رحم فرما. وَأَفْوِضْ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ وَنُورِ عَرْشِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وسلم.